والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم، وقال الله تعالى في مقام آخر: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، سارے عالم کا رہبر ہے، خیر اور شر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ، راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، اور خاص کر اپنے بندوں سے، وہ بندوں سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور اپنے بارے میں ہمیشہ متفکر رہتے ہیں۔ وہ بندوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا ان لوگوں کو ہے جو خود کی بھی اصلاح کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی اصلاح کرے، خود کی اصلاح کرے اور سب کی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ مصلحین کو پسند فرماتا ہے اور اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب اصلاح فرماتا ہے تو اس کے اندر سیرت مصطفیٰ، آداب مصطفیٰ اول شرط ہے۔ اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے سیرت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، اخلاق، جو سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، میرے آقا و مولا کا جو ذات بابرکت، جو آپ کا ہمارے سامنے جو سیرت مصطفیٰ والا جو نمایاں کردار ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور عملی نمونہ ہے، جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ سارے عالم کے لیے، سب کے لیے سب سے بہتر، ذات مصطفیٰ سے بہتر کوئی ہمارے لیے عملی نمونہ نہیں ہے، کوئی ان سے بہتر کوئی ہمارے پاس بہترین کوئی شخصیت نہیں ہے، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ نے کسی کو بنایا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ نے اصلاح کا ذکر فرمایا تو اصلاح فرمانے کا جو ادب و آداب ہے وہ ہے انسان عاجزی و انکساری کے ساتھ، بغیر کسی دل آزاری، دل شکنی کے، اگر کسی کو اپنے اخلاق سے، خوش الحانی سے جو اس کی اصلاح فرماتا ہے تو اس کی ہر گفتگو سننے والے کے دل میں اثر کرتی ہے۔ یہ آداب مصطفیٰ ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے جو سنت ہے، الفاظ ہیں جو آپ کے اخلاق ہیں، کبھی ہم نے کبھی سیرت میں احادیث میں نہیں پڑھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چھوٹے بچے کو جو ہے ڈانٹ کر بڑے سخت لہجے میں کچھ کہا۔ کبھی سارے احادیث اٹھا کر بھی ہم دیکھ لیں گے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک معصوم شخص کو یا کسی بھی غیر مذہب کو، میرے آقا و مولا نے کبھی جو ہے شدت والے لفظ یا پھر کوئی ایسا جو اپنے ذات گرامی سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دشمن کے لیے جو ہے آپ نے تکلیف والے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو میرا آقا و مولا جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے یا پھر معصوم بچوں کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہم اصلاح کرنے کے دائرے میں، ہمارے پاس بڑے بڑے علم والے ہیں، اہل علم ہیں، دانشوران ہیں، طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، سب ہیں، لیکن جب کسی کی اصلاح کی بات آتی ہے تو ہم سرور انبیاء والی زندگی فراموش کر دیتے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے جو آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے خلق حسنہ بنا دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہم سے سامنے رکھ کر ہم کسی کی اصلاح کریں تو آقا و مولا نے کبھی کسی کو جو ہے اپنی طرف سے دل آزاری نہیں فرمائی. آقا و مولا کے جملے سے کبھی کسی کی دل شکنی نہیں ہوئی, کسی کی نہیں ہوئی. 63 سالہ زندگی میں کبھی ہم جائزہ لے لیں گے تو آقا و مولا نے کبھی کسی کے اپنے زبان سے اپنے لہجے سے کسی کی دل شکنی نہیں کی. تو سرور انبیاء آقا کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا و مولا دو جہاں کے سردار سرور انبیاء, کونوں موقع شاہ کونوں موقع, آقا و مولا نے کبھی کسی کو دل آزاری نہیں فرمایا. اتنے بہترین میرے آقا و مولا کے اخلاق ہیں, عاجزی انکساری ہیں, ایسے الفاظ ہیں. تو آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے, جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, ایمان والو تم پہلے اپنی فکر کرو, اپنے اوپر اپنی فکر لازم کرو. پہلے تم اپنی فکر کرو, اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نار جہنم جو تیار کر رکھا ہے وہ کتنی شدید ہے, کتنی شدت والی ہے, اور اللہ کا جلال کتنا بڑا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو, یعنی اپنا محاسبہ کرو. اور علی شرع خدا آپ یہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان یحاسب, کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے. اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ تو راستہ ہوگا ہمیں اپنے آپ کو بچا لینے کا کہ مولا میں ساری زندگی محاسبہ کرتا رہا اللہ کو, تو ہماری اس ادا سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر جو ہے فضل کے دریا بہا دے, رحمت کے دریا بہا دے, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے, بہترین عمل بھی کرتا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے کہ کہیں میرا عمل جو ہے رائے گا نہ ہوا, کہیں میرا عمل برباد تو نہیں ہوا, کہیں اللہ تعالیٰ میرے ناقص عمل سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوا, کہیں ایسی کوئی ادا ہو جائے سرور علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کے خلاف ہو جائے. تو بندہ ایسا محاسبہ اگر کر لیتا ہے عبادت کرنے کے بعد اس کو فخر کرنے کے بجائے, اس کو انانیت کرنے کے بجائے, اس کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محاسبہ کرے, جس کو خلفاء راشدین, صحابہ, تابعی, تبع تابعی, جتنے ہمارے اکابر اسلاف ہیں, بزرگان دین ہیں, علماء یہاں کا جتنے بھی ہیں, صدیقین, صالحین, شہداء, سب کے سب نے بہتر سے بہتر عبادت کرنے کے بعد اپنی اصلاح فرماتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں غور و فکر کرتے رہے کہ میرے مولا میرا عمل, میری عبادت, میرے الفاظ, میرے اخلاق, میرا کردار, کہ مجھ سے کتنوں کی دل آزاری ہوئی. ہم مسلمان ہیں, دانشوران ہیں, آج ہم اصلاح کی بات آئی تو ہم کئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو اہل علم ہوں گے, اہل ثروت ہوں گے, غنی ہوں گے, مالدار ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن اصلاح کے معاملے میں جب ہم شدت اور سختی اختیار کر لیتے ہیں, وہ کیا ہے, کسی کی دل آزاری کرنا کیا ہے, حرام ہے, حرام ہے. آپ اصلاح کر رہے ہیں, اور اصلاح میں کیسا ہو رہا کہ آپ اصلاح کی سوچ رکھتے ہوئے اگر کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں تو سب سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں آپ. اور ایسی اصلاح جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے, خدا کی قسم انہیں زندگی بھر نہیں بدلتا, کبھی نہیں بدلتا انہیں. کیونکہ صحابہ کا عمل یہ رہا کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو محبت اور عقیدت کا جو زانو ادب طے کر کے صحابہ نے آقا سے جو سیکھا کہ آپ کے اندر عاجزی انکساری بے انتہا آ گئی, اور آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, اور آپ اتنا عمل کرتے رہے, اتنا کثرت سے عمل کرنے کے بعد جب صحابہ کسی کو کچھ لفظ کہہ دیتے تو فوراً وہ شخص اس پر عمل پیرا ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ خود اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو ہم عمل کرتے ہوئے اگر کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو پھر اس کا بدلنا لازم ہے, کیونکہ جو بندہ عمل کرتا ہے پھر زبان سے کہتا ہے عاجز انکساری کے ساتھ, محبت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, بغیر دل آزاری کیے ہوئے, بغیر دل شکنی کیے ہوئے, جب بندہ اس سے بات کرتا ہے, اس کی اصلاح فرماتا ہے تو فوراً وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے, کیونکہ وہ عمل بھی کرتا ہے اور اس کا اصلاح بھی بڑے پیارے انداز میں کرتا ہے. تو یہ سنت مصطفیٰ والی اصلاح ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مصطفیٰ ہے. تو ہم اپنی اصلاح کی جو ہم فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی ہمیں سوچ دے رہا ہے کہ میرے بندے تو پہلے اپنے آپ کو بدل,
اپنی فکر کر. ہاں، اور فوراً اپنی فکر کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی فکر کرتے ہی فوراً جو ہے اپنے اہل و عیال کی، عزیز و اقارب کی، اپنے جتنے بھی اپنے مسلمان ہیں، اپنے بھائی ہیں، امت مصطفیٰ ہے، سب کی اصلاح کرنا ہے. سب کی اصلاح ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اب یہ کیفیت الگ الگ ہے اصلاح کرنے کی. ہاں، اب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، کسی کو آپ حق بات بولنا چاہ رہے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ اگر قرآن کو قبول نہیں کر رہے تو کیا قرآن نعوذ باللہ غلط ہو جاتی؟ ہاں، آپ اللہ کو قبول نہیں کر رہے تو کیا نعوذ باللہ کچھ ہو جاتا؟ تو دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک ہٹ دھرمی ہے. ہاں، ایک سوچ بنی ہوئی ہے انسان کی. تو کسی کے نہ ماننے سے جو ہے سچ جھوٹ نہیں بن جاتا، کسی کے نہ ماننے سے جو ہے غلط صحیح نہیں ہو جاتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سمجھ گیا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گئی، خدا پیدا ہوا، آقا کی محبت و اطاعت کا جو شمع روشن ہو گئی، تو اب اس کو ہدایت تو مل کے رہے گی. تو صحابہ کی زندگی کا جائزہ یہی لیں گے کہ آپ کے دل میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مصطفیٰ پیدا ہوئی. 40 سال تک آقا و مولا کیا کرے؟ نبوت کا اعلان نہیں کرے. ہاں، میرے آقا و مولا برابر جو ہے اپنے آداب و اخلاق و کردار، امانت داری، دیانت داری، ہاں، خوف خدا، انسانیت کا پیغام دیتے رہے. کبھی اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. وہ کبھی کسی میں سب لوگ آ گئے. ہاں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم صبح سے شام تک کتنوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں. کسی کی دل آزاری کر کے اتنی جو ہے سخت دلی کے ساتھ ہم آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم سے جو ہے جانور بہتر ہے، ہم سے بہتر حیوان ہے. اتنی ہم سے کس کا دل، کتنوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہم سے کتنوں کی دل شکنی ہو رہی ہے. ہم جو ہے اتنا برابر بھی ہم سوچتے نہیں. ایسے کئی لوگ ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، اکثریت کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم. ہاں، کسی تکلیف ہوتی ہے تو آپ فوراً جو ہے بڑی سخت دلی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور رکتے بھی نہیں. دل آزاری ہونے کے بعد جو ہے اس سے جو ہے ہم ندامت کا اظہار کریں. ہاں، چلیے آپ معافی نہیں مانگے تو نہیں مانگے، ندامت کا اظہار تو کر سکتے ہیں. ہاں، اتنا تو کر سکتے ہیں. معافی نہیں مانگنا ہے. اگر آپ کو معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. معافی مانگنا تو جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، سرور انبیاء کی محبت دل و جان سے آقا کو چاہتا ہے، وہ جو ہے نہیں سوچتا معافی مانگنے میں. فوراً وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کس سے معافی مانگ لیتا ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، اور ہم دنیا کا اصول ہے. بڑے سے بڑے جو ہے لوگ دیکھیں، اہل ثروت دیکھیں، جہاں پر بھی جو دنیا چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر معافی مانگ لیتے ہیں. ہاں، یہ بھی تو اخلاق ہیں، بہتر سے بہتر اخلاق ہیں جو مسلمان کے اخلاق تھے. لیکن یہ تبدیل ہو کر کہاں چلے گئے؟ اغیار میں چلے گئے. وہ چیز ہمارے اندر موجود تھی. ہاں، کسی کے لیے جو ہے سلامتی کی دعا کرنا، کسی کو جو ہے خوش حلانی سے اپنے قریب کرنا، یہ اسلام کا شیوا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، کسی کو دل آزاری سے اپنے سے تکلیف پہنچ رہے اس سے بچانے کے بجائے، ہم اتنی سختی کے ساتھ جو ہے دل آزاری کرنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں. کبھی ہمیں افسوس احساس بھی نہیں ہوتا. اور انسان کب کرتا ہے؟ کسی کی دل آزاری کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے. ہاں، یا پھر جو ہے علم کی قوت ہوتی ہے، یا طاقت ہوتی ہے، یا شہرت ہوتی ہے. ہاں، کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے. ہاں، شاید کچھ نہ کچھ چیز ہے جس کے بنیاد پر وہ کسی کی دل آزاری کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی وہ بڑے لوگوں کی دل آزاری کیا، ہاں، کمزور رہ کے پہلوان کی دل آزاری کر دیا، ہاں، غریب رہ کے مالدار کی دل آزاری کر دیا. ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں، مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو اگر طاقت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو تم اس کی بنیاد پر اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہو تو اللہ کی تم پر کروڑوں لعنت ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے، لیکن ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچا. میرے بندے تو پہلے اپنے آپ کو بچا، پھر اپنے اہل و عیال کو بچا، پھر عزیز و اقارب کو، ساری قوم کو، سب کو تو بچا. پہلے اپنے سے شروع کر. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے خود سے شروع کر اپنے آپ کو مجھ سے بچانا. اور ہم اگر اپنے آپ کو جو ہے نہیں بچائیں گے، آج دل آزاری اور دل شکنی کی بات ہو رہی ہے تو ہم اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو بتا رہا ہوں کہ اصلاح کے نام پر ہم کئی لوگوں کے جو ہے دل آزاری کر دیتے ہیں. اور اس میں کون ہوتے ہیں؟ ہم سے کمزور ہوتا ہے،
ہم سے کمتر ہوتا ہے، ہم سے غریب ہوتا ہے، یا پھر ہم کسی کو کمزور سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصلاح کے معاملے میں یہ چیزیں بڑی نازک چیزیں ہیں جو آج امت مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سرور انبیاء سے ہمیں محبت ہے، آقا سے ہمیں محبت ہے۔ میرے آقا و مولا نے کبھی زندگی بھر جو ہے، میرے آقا نے کبھی اپنی زندگی میں، مکی زندگی، مدنی زندگی، کبھی کسی کی بھی ایسا کوئی ہمیں کوئی ایک آقا کی زندگی کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ کبھی کسی کی دل آزاری میں آقا نہیں فرمائی۔ آقا کی اداؤں سے، آقا کے جو ہے بہترین جو ہے دیانتداری، صداقت، ہر چیز سے کفار و مشرکین محبت کیا کرتے تھے۔ 40 سال تک مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ آقا سے محبت کرے۔ کس بنیاد پر کرے؟ سرور انبیاء نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، سرور انبیاء نے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں کہا، کبھی کسی کو دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی دل شکنی نہیں کی۔ میرے آقا سے ہر کوئی محبت سے پیش، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑے، سب کے ساتھ میرے آقا کی بے انتہا محبت اور اخلاق، انسانیت کا پیغام میرے آقا نے دیا۔ وہ سرور علیہ وسلم کی ہم امت ہو کر آج ساری امت میں سے اکثریت ایسی ہے جو ہم اپنے دولت کا، طاقت کا، شہرت کا، علم کا ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اصلاح کے نام پر کئی لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، دل شکنی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم اہل علم ہے رہ کے بھی سب کو سوچنا ہے۔ جب خلفائے راشدین ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں رات میں ساری دنیا سو جاتی تو صحابہ خلفائے راشدین رات بھر روتے روتے اپنا محاسبہ فرماتے۔ خلفاء رات ساری زندگی، ساری رات محاسبہ فرماتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے کہ میرے مولا۔ پھر جب کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آپ کیا ہیں؟ بغیر حساب کتاب کے آپ کے لیے جنت ہے۔ خوشخبری مل گئی۔ خوشخبری ملنے کے بعد اگر ہمیں خوشخبری ملتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، ہمیں خوشخبری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 5 وقتہ ہم نمازی بھی نہیں ہیں، اب ہم سے کتنے کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو رہی ہے، ہم کتنوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جب انسان بیدار ہوتا ہے تو سونے سے یہ جائزہ لیتا رہے کہ مجھ سے کتنا دل آزاری ہو رہی ہے۔ غلط فہمی الگ چیز ہے، لیکن آپ سے بذات خود کتنوں کی آپ سے دل شکنی ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، کتنوں کی اصلاح کے نام پہ آپ نے دل آزاری کی ہے۔ دیکھیے اصلاح کرنے کے بہت طریقے ہیں، لیکن آپ اگر محفل میں ٹھہر کے نہیں وہ صحیح تھا، وہ بول دینا تھا، سب کے سامنے اگر آپ بول دیے تو پھر ایسا ہم زندگی میں نہیں دیکھے کبھی کوئی سدھرا سو۔ آپ 10 کے بیچ میں کسی کو ذلیل کر کے اصلاح کا نام دے رہے ہیں تو پھر مشکل ہے، انہیں نہیں سدھرتا۔ پہلے آپ عمل اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فوراً وہ کہہ دے کہ پھر پہلے آپ سدھرو۔ پہلے آپ اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ ایسے کئی باتیں ہیں، اصلاح کے نام پہ بات کر رہا ہوں میں کہ آپ اگر کسی کو ہم اگر کہتے ہیں کہ ارے کیا کر رہے ہیں آپ، بول تو فوراً بول دیتا ہوں کہ تم پہلے خود کی فکر کرو یا اپنے اولاد کی فکر کرو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ محاسبے میں ہم اور ہمارے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو اللہ نے کیا سوچ دی ہمیں؟ 2 سوچ پہلے تھی، خود کی سوچ پھر اپنے اہل و عیال کی سوچ۔ یہ رکھتے ہوئے اگر ہم کسی اصلاح کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ضرور ہماری بات کو مانے گا اور قبول کرے گا۔ اگر ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی آل اولاد کی اصلاح نہیں کرتے اور آپ فوراً جو ہے دوسروں پہ تنقید کر دے رہے ہیں، دوسروں کے نام پہ دوسروں کی آل اولاد پہ تنقید کر دے رہے ہیں، سب کو جو ہے یہ وہ بول دے رہے ہیں، آپ تو پھر سوچئے کہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ خود کو نہیں بدل کے، اپنے اولاد کو نہیں بدل کے، جو دوسروں کو اصلاح بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ دل آزاری کرتے ہوئے تنقید کر دے رہے ہیں، الزام لگا دے رہے ہیں۔ تو خدا کی قسم یہ سرور انبیاء والی زندگی نہیں ہوتی۔ اصلاح کے نام پہ اگر ہم خود کا اگر محاسبہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ساری امت مصطفیٰ کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ پہلے اپنا سارے اہل علم ہو، جو بڑا سا طاقتور ہو، یا قوتدار ہو، طاقتدار کچھ بھی ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اہل و عیال کا محاسبہ کرے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو فوراً وہ اپنی بات کو قبول بھی کرتا ہے اور شرمندہ بھی ہو کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی محاسبہ کریں گے، اصلاح کریں گے، اہل و عیال کی اصلاح کریں گے، اور اصلاح کرنا ہے تو سرور انبیاء والی، صحابہ والی اصلاح کرنا۔ آپ اصلاح کے، آپ دل آزاری اس کو بدنام کر دے کہ آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں،
ہاں اس کو شرمندہ کر کے اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ہاں اس کو ذلیل کر کے اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو خدا کی قسم آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ، آقا کے محبت اور ادائے مصطفیٰ اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہاں کیا آپ جیسے اصلاح فرما رہے ہیں کہ آقا نے ایسی اصلاح فرمائی، صحابہ نے ایسی اصلاح فرمائی؟ ہاں نہیں فرمائی۔ تو پھر آج ہم اصلاح کے نام پہ کتنوں کو ہم ذلیل کریں گے؟ ایسے اکثریت بتا رہا ہوں میں، اکثریت تو آج ایسی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا کلام ہمیں اس چیز کا جو حکم دیتا ہے کہ سرور وسلم کے جو ادائے مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر، ہاں اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے اہل و عیال کا محاسبہ کریں، ان کو بدلیں، اور جو ہمارے اندر کمی بیشی ہے ہم وہ رکھ کے دوسروں کو بولنے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر لوگوں پہ تنقید کریں، انگلیاں اٹھائیں، پہلے اصلاح کریں، اس کے بعد سب پہلے دل میں محبت ہی پیدا کریں، ایک دوسرے کو جو ہے ہم کبھی بھی جو ہے تنقید والی نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ اصلاح والی نگاہوں سے دیکھیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، کہنے کے لیے بہت ہے لیکن آقا کی زندگی جو زندگی ہے وہ دیکھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، صحابہ کو دیکھیں، اپنا کوشش کریں، وہی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم عملی نمونہ کس کو بنا لیا؟ آقا کو ہٹا کے صحابہ کو ہٹا دیے، اسلام کو ہٹا دیے، قرآن کو ہٹا دیے، حدیث کو ہٹا دیے۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے حساب سے ایک ایک شخص کو جو ہے عملی نمونہ بنا کے پھر رہا۔ ایسا ہمارا اسلام ہے، ایسے ہماری امت ایسی ہو جاتی۔ کس کو بنا لیے؟ ہاں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی آقا کی یاد نہیں آتی۔ ایسے ہمارے مسلمان ہیں، نوجوان نسل بھی ہے، پورے 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی سرور انبیاء کی زندگی یاد نہیں آتی، سیرت مصطفیٰ یاد ہے کہ کہنے کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جا کر بیان کرنے بیٹھیں گے تو ایسی ایسی کیفیت ہمارے امت مصطفیٰ میں موجود ملتی ہے ہمیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن ہم اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنا آپ محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے دلوں سے محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کی جو ہے بہتر سے بہتر اصلاح توفیق نصیب فرمائے، ایک اور نیک بنائے، وما علینا الا البلاغ، اس نے عطا فرمائے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إخوة المسلمون واعملوا عملا صالحا واجتنبوا عملا سيئا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله تعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله فضلنا بالقرآن العظيم وخلقنا أمة محمد وسيد الأنبياء والمرسلين. الله ينجينا من العذاب ويسهل لنا من الحساب. إن الموت ينتظركم أنكم تموتون ولا تتفكروا أنكم لا تموتون ولا تتوهموا أنكم تذوبون. إخوة المسلمون، بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حكيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الحجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور القلب وقرة عين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجعون بالشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا من ابن الأسر العلي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وعلى زاهد الحفاظ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وعلى سد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين شهيدين حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المعظم أبي عمار حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة والشرف وأصحابه التابعين الأولين والآخرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جماعهم يا مبيد الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في بلاد المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه